السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب امور الایمان وقول اللہ عز وجل لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائکہ۔ یہ باب ہے امور ایمان کے بیان میں۔ امور ایمان اعمال ایمان جو ایمان کی علامتیں ہیں۔ اصل میں یہ باب معین کرے امام بخاری علیہ الرحمۃ والرضوان فقہ مرجئہ کا رد کرنا چاہتے ہیں۔ فرقہ مرجئہ کا عقیدہ یہ ہے کہ ایمان صرف اقرار باللسان کا نام ہے۔ اگر اقرار باللسان پا لیا گیا تو بندہ مومن ہے۔ اقرار باللسان کے بعد کوئی گناہ کرے تو گناہ اسے مضر نہیں، گناہ سے اس کے ایمان میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اس لیے کہ ایمان صرف اقرار باللسان کا نام ہے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے باب معین فرمایا، باب امور الایمان، ایمان کے اعمال کا باب، ایمان کے امور کا باب، یہ بتانے کے لیے کہ ایمان صرف اقرار باللسان کا نام نہیں ہے، بلکہ اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب کے ساتھ اعمال صالحہ کا بجا لانا اور اعمال سیئہ سے اجتناب، یہ بھی ضروری ہے۔ اب امور ایمان کیا ہیں؟ تو قرآن کریم کی مختلف آیات اور مختلف احادیث میں امور ایمان کا ذکر آیا ہے۔ اس تعلق سے حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ بقرہ کی ایک لمبی آیت کا ذکر کیا ہے۔ اس آیت کے علاوہ اور بھی آیتیں ہیں جس میں امور ایمان کا ذکر ہے، جیسے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کی محبت اللہ رب العزت سے سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ محبت الہی یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے اور ایمان کا ایک امر ہے۔ جو آیت کریمہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ذکر کی، اس آیت کریمہ میں یہ بیان کیا گیا کہ اے لوگوں، صرف قبلے کی طرف رخ کرنا یہ صرف یہی نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکوکار
ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والکتاب والنبیین، کہ صرف قبلہ رخ نماز میں ہو جانا یہ نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی اور نیکار من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان لائے، والکتاب والدین، اور قرآن پر اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر ایمان لائے، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، اور مال سے محبت کے باوجود مال خرچ کرے رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، والسائلین اور سوال کرنے والوں پر، وفی الرقاب اور غلام آزاد کروانے میں، وقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا اور اپنے وعدے کو پورا کرنے والے اپنا وعدہ پورا کریں جب کوئی وعدہ کریں، والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اور نیکوکار وہ ہیں جو مصیبت پریشانی میں ہیں، اولئک الذین صدقوا یہی سچے ہیں، واولئک هم المتقون اور یہی لوگ متقی ہیں۔ تو اب آپ اس آیت کریمہ میں غور فرمائیں کہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے چند امور ایمان کا بیان فرمایا۔ کیا ہے امور ایمان؟ اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، انفاق فی سبیل اللہ، ایفاء عہد، اور مصیبتوں اور پریشانیوں میں صبر اور سچ بولنا۔ تو اب اس سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ ایمان صرف اقرار باللسان کا نام نہیں ہے، بلکہ امور ایمان ہیں اور اعمال ایمان ہیں جن کا بجا لانا ضروری ہے۔ دوسری آیت کا بھی امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ذکر فرمایا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم عاهدون راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون۔ یہ 18ویں پارے کے شروع کی آیتیں ہیں۔ اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہیں۔ اب مومن کون ہے؟ تو اس کا ذکر کیا جو نمازوں میں خشوع کے ساتھ نماز پڑھتی ہیں، بیکار باتوں سے بچتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، امانتوں کو ادا کرتے ہیں، ایفاء عہد کرتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں بھی امور ایمان کا ذکر ہے۔ تو حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ 2 آیات نقل فرما کر یہی بتانا چاہتے ہیں کہ ایمان صرف اقرار باللسان کا نام نہیں ہے جیسے مرجئہ کہتے ہیں،
اور ایسا نہیں ہے کہ اقرار باللسان کے بعد انسان جو چاہے وہ کام کرتا رہے اور اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے اور اس کے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، ایسا نہیں ہے۔ اب آپ حدیث پاک سنیے۔ حدثنا عبداللہ ابن محمد الجعفی قال حدثنا ابو عامر العقدی قال حدثنا سلیمان بن بلال عن عبداللہ ابن دینار عن ابی صالح عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الایمان بضع وستون شعبہ والحیاء شعبۃ من الایمان۔ نبی کریم علیہ السلام سے اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام کیا تھا اس میں کثیر اختلاف ہے، اور مشہور یہ ہے کہ ان کا نام عبد الرحمن ابن صخر ہے، مگر اور یہ قبیلہ دوس کے رہنے والے ہیں۔ سن 7 ہجری میں فتح خیبر کے بعد نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پھر آخر دم تک مدینہ طیبہ میں رہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے خدمت کے حاضر باش تھے۔ نبی کریم علیہ السلام سے انہوں نے بہت زیادہ حدیثوں کی روایت کی ہے۔ مکثرین حدیث صحابہ میں ان کا شمار ہے۔ اپنی کثرت حدیث روایت کرنے کی وجہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود بیان فرمائی۔ کہتے ہیں کہ میں مسکین تھا، ہمیشہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر رہتا۔ مہاجرین بازاروں میں تجارت کرتے، انصار اپنے باغات میں کام کرتے، لیکن میں صرف کھانے کو مل جائے اس کے علاوہ میرا اور کوئی مشغلہ نہیں تھا، ہمیشہ بارگاہ نبوی میں حاضر رہتا۔ تو میں نبی کریم علیہ السلام سے وہ حدیثیں سنتا جو اور نہیں سن پاتے، اور میں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایسے وقتوں میں حاضر رہتا جب نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اور صحابہ کرام حاضر نہ رہتے۔ اب رہا یہ کہ ان کا لقب ابو ہریرہ کیسے پڑا، یہ اپنی کنیت کے ساتھ مشہور کیسے ہو گئے؟ تو انہوں نے خود بیان فرمایا کہ میں بکریاں چراتا تھا، میری ایک چھوٹی سی بلی تھی، اس سے دل بہلا تھا، تو لوگوں نے ابو ہریرہ کہنا شروع کر دیا۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ آپ اس بلی کو آستین میں رکھے رہتے۔ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام نے دیکھ لیا تو فرمایا یا ابا ہریرہ۔ اب یہی لفظ عام و خاص کی زبان زد ہو گیا۔ ان کی والدہ کا نام میمونہ تھا، ایک زمانے تک اسلام سے مشرف نہ ہوئی۔ ابو ہریرہ کی عرض پر نبی کریم علیہ السلام نے ان کے ایمان کی دعا کی اور ان کی والدہ ایمان سے مشرف ہو گئی۔
یہ شروع میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ سے حدیث سے بہت سنتا ہوں لیکن سن کر بھول جاتا ہوں۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلاؤ۔ کہتی میں نے اپنی چادر پھیلائی، سرکار نے فرمایا سینے سے لگا لو، میں نے سینے سے لگا لیا۔ اس کے بعد تو حافظے کی قوت کا یہ عالم تھا کہ پھر میں کبھی کوئی بات نہیں بولا۔ ان سے 800 حضرات نے روایت کی ہیں، جن روایت کرنے والوں میں صحابہ بھی ہیں، تابعین بھی ہیں، بلکہ اجلہ صحابہ کرام جیسے حضرت عمر، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت انس بن مالک، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ 78 سال کی عمر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سن 59 ہجری میں مدینہ طیبہ میں وصال ہو گیا اور جنت البقیع میں ان کو دفن کیا گیا۔ اب آپ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایت ہے وہ سنیے۔ یہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الایمان بضع و ستون شعبہ۔ شعبہ کے معنی حصے کیا ہیں، ٹکڑے کیا ہیں، اور یہاں پر شعبے سے مراد وہ اعمال صالحہ ہیں جو کہ علامت ایمان ہیں۔ ایک دوسری روایت میں ابو ہریرہ نے یہ کہا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، ان میں سے اعلیٰ شعبہ لا الہ الا اللہ کہنا یعنی کلمہ طیبہ پڑھنا، اور ادنا شعبہ اماطۃ الاذى عن الطریق تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا۔ یہاں پر جو روایت ابو ہریرہ سے ابو سعید نے روایت کی ہے اس میں یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا الایمان بضع و ستون شعبہ، ایمان 60 سے ایمان کے 60 سے زیادہ شعبے یعنی ایمان کے 60 سے زیادہ وہ اعمال صالحہ ہیں جو کہ علامت ایمان ہیں۔ اب یہ 60 سے زیادہ ایمان کی علامتیں وہ اعمال ہیں جو ایمان کی علامتیں، تو یہاں پر 60 میں حصر مقصود نہیں ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ ایمان کی علامت بہت سارے اعمال ہیں، تکثیر مراد ہے۔ اس لیے بعض روایتوں میں 60 سے زیادہ کا ذکر ہے اور بعض روایتوں میں بدعۃ و سبعون کا ذکر ہے، تو مراد حصر نہیں ہے۔ بدعہ کا اطلاق 3 سے 9 تک ہوتا ہے۔ اب فرمایا اگلا جملہ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا ایمان کا حصہ ہے۔ یہاں پر حیا سے مراد شرعی حیا یعنی وہ کیفیت جو انسان کو کرنے سے روکتی ہے اور اعمال صالحہ کی بجا لانے پر ابھارتی ہے۔ حیا شرعی ہے، لیکن وہ حیا جو حیا کے انسان کو نیکی کرنے سے روکے، نماز پڑھنے سے جو شرم آئے یا سچ بولنے میں شرم آئے یا قرآن مجید کا پڑھنا سیکھنا اس سے شرم آئے، تو یہ حیا شرعی نہیں ہے۔ اور یہاں پر حیا سے مراد حیا شرعی ہے، معنی والحیاء شعبۃ من الایمان، اور وہ حیا جو انسان کو برائیوں سے روکتی ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ اب
اب اگلا باب دیکھیے، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ یہ بات اس بارے میں ہے کہ کامل مسلمان وہ مسلمان ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ حدیث پاک میں زبان اور ہاتھ کا ذکر ہے، تو یہ ذکر نفی ما ادا کے لیے نہیں ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور اگر لات مار دے یا اپنے سر سے کسی کو تکلیف پہنچا دے تو یہ جائز ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ زبان اور ہاتھ کا ذکر اس لیے ہے کہ زیادہ کر ایذا رسانی ہاتھ اور زبان سے ہی ہوتی ہے، اور لسان کو مقدم کیا ید پر اس لیے کہ لسان سے اذیت عام طور پر ہاتھ سے زیادہ ہوتی ہے، اور دوسری تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ ہاتھ سے ایذا اسی کو پہنچائی جا سکتی ہے جو کہ سامنے موجود ہو، برخلاف زبان کے کہ زبان سے ایذا پہنچانے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ سامنے موجود ہو، بلکہ اگر وہ سامنے موجود نہ ہو تو زبان سے غیبت کر کے چغلی کر کے ایذا پہنچائی جا سکتی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہاتھ سے جو تکلیف ہو جائے اس کی تلافی ہو سکتی ہے، مگر زبان سے جو تکلیف ہو اس کی تلافی بہت مشکل ہوتی ہے، جیسے کہ آپ نے شعر پڑھا ہے، جراحۃ السنان لہل قیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ اب آپ اس حدیث کے راویوں کو دیکھیے، امام شعبی اس کی روایت کرتے ہیں عن عبداللہ ابن عمرو ابن عاص، یہ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص یہ صحابی ابن صحابی ہیں، ان کے والد عمرو ابن عاص یہی فاتح مصر ہیں، یہ اپنے باپ سے پہلے ایمان لائے، اور ایک خاص بات یہ ہے کہ ان میں اور ان کے والد کی عمر میں صرف 12 سال کا فرق تھا۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص یہ بھی مکثرین حدیث صحابہ میں عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کا نام ہے، عبادل اربع میں بعض لوگوں نے انہیں بھی شمار کیا ہے۔ یہ نہایت عابد زاہد شب زندہ دار تھے، اور راتوں کو خلوت میں روتے ان کی آنکھیں خراب ہو گئیں اور آخری عمر میں نابینا ہو گئے۔ نبی کریم علیہ السلام سے انہوں نے حدیث لکھنے کی اجازت مانگی، تو نبی کریم علیہ السلام نے انہیں حدیث لکھنے کی اجازت عطا فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص ان سے 700 حدیثیں مروی ہیں۔ مکہ مکرمہ میں، اور ایک روایت یہ کہ مصر میں سن 63 یا 65 ہجری میں 72 یا 73 سال کی عمر میں ان کا وصال ہوا۔ اب آپ حدیث کا ترجمہ سنیے، یہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، والمہاجر من ہجر
ما نهى اللہ عنہ۔ فرماتے ہیں المسلم میں لام برائے جنس ہے، اور جنس جب بولی جاتی ہے تو اس سے مراد فرد کامل ہوتا ہے۔ تو معنی یہ ہوگا المسلم، کامل ترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ایک بات آپ ذہن نشین رکھیے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ رہیں وہ مسلمان نہیں، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ ایسے موقع پر مراد ہوتا ہے فرد کامل۔ تو معنی یہ ہوا کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں وہ مسلم کامل ہے، اور اگر کسی کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچے تو وہ مسلم تو ہے لیکن مسلم کامل نہیں۔ یہ طرز کلام ہے کہ جب کسی صفت حمیدہ کا اثبات اس صفت حمیدہ کے بجا لانے پر ابھارنے کے لیے ہوتا ہے تو جنس کو اسی کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں، ہے نا۔ تو یہاں پر مراد یہ ہے کہ کامل مسلمان وہ مسلمان ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اور میں نے بتایا تھا کہ ان دونوں کا ذکر یہ حصر کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان دونوں کا ذکر یہ اس لیے ہے کہ چونکہ ذاکر تکلیف زبان اور ہاتھ سے ہوتی ہے، اور مراد یہ ہے کہ کامل مسلمان وہ ہے کہ جس سے کسی مسلمان کو کسی بھی طرح کسی بھی وقت کسی بھی حیثیت سے کوئی دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچانے سے محفوظ رہے۔ جیسے ایک حدیث میں نبی کریم نے فرمایا المسلم اخو المسلم فمن استطاع منکم ان ينفع اخاہ فلینفع۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے تو جس سے یہ ہو سکے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو کوئی نفع پہنچائے تو اس کو نفع پہنچانا چاہیے۔ اس سے ہی معلوم ہوا کہ مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تو کسی بھی مسلمان کو کسی بھی مسلمان کو یہ روا نہیں ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچائے۔ اور سرکار نے فرمایا والمہاجر من ہجر ما نہى اللہ عنہ، اور کامل مہاجر وہ ہے کہ جو ان تمام باتوں کو چھوڑ دے جن باتوں سے اللہ رب العزت جل جلالہ نے روکا ہے، منع کیا ہے۔ فتح مکہ کے بعد ہجرت کا دور ختم ہو گیا، سرکار نے فرما دیا لا ہجرت بعد الفتح، اب فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں۔ تو بعد میں اسلام قبول کرنے والے جب ہجرت کرنے کی فضیلت کو سنتے تو ان کے دل میں یہ کسک اور تمنا پیدا ہوتی کاش ہم بھی فتح مکہ سے پہلے ایمان لے آتے اور ایمان لا کر مدینہ طیبہ ہجرت کر کے جاتے تو ہمیں بھی ہجرت کا ثواب
حاصل ہوتا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی اس تمنا کی تکمیل کے لیے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، اگرچہ تم مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت نہ کر سکے، لیکن اگر تمہیں ہجرت کا ثواب پانا ہے تو سنو، المہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، کہ کامل مہاجر وہ ہے کہ جو اللہ رب العزت کی منہیات کو چھوڑ دے، یعنی اگر منہیات شرعیہ کو چھوڑ دے تو اس کے لیے بھی ہجرت کا ثواب ہے۔ اور یہ دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نے اس جملے سے مہاجرین کو تلقین فرمائی ہے کہ صرف مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر لینا کافی مت سمجھنا، ہجرت کرنے کے بعد جتنے منہیات شرعیہ ہیں ان کے ارتکاب سے بچنا، اور جتنے مامورات شرعیہ ہیں ان کی بجا آوری میں کوتاہی مت کرنا۔ کامل مہاجر وہ ہے جو ان تمام باتوں کو چھوڑ دے۔ اور یا المہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، یہ مہاجرین ہی سے خطاب ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مہاجرین سے فرمایا، المہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، یعنی صرف مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ آ جانا یہ کمال ہجرت نہیں ہے۔ کمال ہجرت اور کامل مہاجر وہ ہے جو ترک وطن کے ساتھ تمام منہیات شرعیہ سے باز رہے۔ اب آپ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کی اس جملے کے بعد کی عبارت دیکھیں، قال ابو عبداللہ، ابو عبداللہ جہاں بھی آتا ہے قال ابو عبداللہ تو اس سے مراد امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہوتی ہے۔ یہ بجائے قلتو کے قالا بولتے ہیں، اس لیے کہ قلتو میں تعلی کا شائبہ ہوتا ہے۔ پہلے جو آپ نے سند پڑھی ہے پہلے اس میں دیکھیے، عن عبداللہ ابن ابی صفر واسماعیل عن الشعبی عن عبداللہ ابن عمر، تو شعبی کا نام ہے عامر، تو عامر شعبی نے روایت کی ہے عن عبداللہ صیغہ ان کے ساتھ۔ اب شعبی نے عبداللہ ابن عمر سے، عبداللہ ابن عمر سے سنا ہے کہ نہیں؟ تو عبد الاعلیٰ کی سند لا کر نہیں، ابو معاویہ کی سند لا کر امام بخاری یہ ثابت فرماتے ہیں کہ امام شعبی نے یہ روایت عبداللہ ابن عمر ابن عاص سے سنی ہے۔ تو سما کے افادہ کے لیے اس کو یہاں سے ذکر کیا، قال ابو معاویہ حدثنا داود ابن ابی ہند عن عامر قال سمعت عبداللہ ابن عمر، یہاں پر سما کی صراحت ہے۔ حضرت آدم ابن ابی ایاس کی سند جو آپ نے پڑھی شروع میں، اس میں بھی لفظ ہے عبداللہ ابن عمر، اور معاویہ کی جو سند پڑھی اس میں بھی ہے قال سمعت عبداللہ ابن عمر، مگر عبد الاعلیٰ کی جو روایت ہے
اس میں خالی عبداللہ کا لفظ ہے۔ امام بخاری اس عبد الاعلیٰ کی سند کو بھی ذکر کرتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ عبداللہ اگرچہ اس میں مطلق ہے مگر اس سے مراد عبداللہ ابن عمرو ہے۔ وقال عبد الاعلیٰ عن داود عن عامر عن عبداللہ، یہ مطلق ہے مگر پہلی والی دو سندوں سے ثابت ہو گیا کہ اس سے مراد عبداللہ ابن عمرو ابن عاص ہے۔ اگلا باب دیکھیے، باب ای الاسلام افضل۔ ایو کا مدخول ہمیشہ متعدد ہوتا ہے اور یہاں پر اسلام ہے جو متعدد نہیں، تو یہاں پر مضاف محذوف ہے، ایو خصال الاسلام افضل، کہ اسلام کی خصلتوں میں، اسلام کے اعمال میں کون سا عمل سب سے افضل ہے۔ ایک بات آپ ذہن نشین رکھیے، افضل کا مادہ فا ضاد لام ہے، اس کا معنی کثرت، تو معنی ہوگا ای الاعمال ای الاسلام افضل، اسلام کے کس عمل میں بکثرت ثواب ہے۔ اور ایک اگلی روایت میں آئے گی ای الاسلام خیر، تو خیر یہ شر کا مقابل ہے بمعنی نفع، تو وہاں پر مراد ہے اسلام کی خصلتوں میں سے اور اسلام کے اعمال میں سے کس عمل کا نفع زیادہ ہے۔ تو کون سی عمل کا نفع زیادہ ہوگا یا کس عمل پر ثواب زیادہ ہوگا، یہ اشخاص اور احوال اور اوقات اور مکان کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے۔ مثلا گرمی کا زمانہ ہے، لوگ پانی پینے کے لیے پریشان ہیں، سخت پیاسے ہیں، تو پانی پلانا یہ افضل اسلام ہے، یعنی اسلام کی خصلتوں میں سے افضل ہے۔ اگر قید سالی کا زمانہ ہو اور لوگ دانے دانے کے لیے محتاج ہوں، کھانا کھلانا یہ افضل ہوگا، یا کسی آبادی میں اگر لوگوں نے سلام ترک کر دیا ہو تو سلام کو رواج دینا یہ افضل ہوگا۔ اور اگر کوئی پڑوسی بہت خستہ حال ہے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، تو اسے کپڑے بنا کے دینا یہ افضل ہوگا۔ یا کوئی انسان بے گھر ہے، اس کے لیے کوئی بھی رہنے کا ٹھکانہ نہیں ہے، تو اس کے لیے رہنے کا ٹھکانہ بنا دینا یہ افضل ہوگا۔ یا سردی کا موسم ہے، انسان کے پاس اوڑھنے کے لیے کوئی کپڑا وغیرہ نہیں ہے، تو اوڑھنے کے لیے کپڑا دینا یہ افضل ہوگا۔ تو آپ نے یہ بات ذہن نشین کر لی ہوگی کہ اشخاص، احوال، اوقات، امکنہ کے اعتبار سے اسلام کے اعمال میں افضل عمل کون سا ہے، یہ جوابات مختلف ہوتے رہیں گے۔ اس سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی مقام پر کسی اسلام کی خصلت کو افضل بتایا، کہیں پر دوسری خصلت کو، اس میں تطبیق ہو جاتی ہے کہ یہ اشخاص و احوال، امکان اور زمانے کے اختلاف کے اعتبار سے ہے۔ اب آپ پہلے اس حدیث کے جو راوی ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری، ان کا نام ہے عبداللہ ابن قیس، یہ یمن کے قبیلے اشعر کے ایک فرد ہیں۔ ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ حاضر ہوئے، اسلام قبول کیا، بعد میں یہ حبشہ چلے گئے اور فتح خیبر کے بعد حبشے سے مدینہ طیبہ حاضر ہوئے۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ظاہری میں مدینہ طیبہ میں رہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بصرہ اور کوفے کا گورنر بنایا تھا۔ آخری عمر میں مکہ مکرمہ رہے
اور مکہ مکرمہ ہی میں ان کا وصال ہوا۔ ان سے 300 احادیث مروی ہیں۔ اب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، قالوا یا رسول اللہ ای الاسلام افضل، سرکار اسلام کے اعمال میں سے کون سا عمل افضل ہے؟ تو سرکار نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، وہ مسلمان افضل ہے کہ دوسرے مسلمان جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے محفوظ رہے۔ سوال و جواب میں مطابقت نہیں ہے، سوال اسلام کے اعمال کے بارے میں ہے اور سوال جواب یہ کہ وہ مسلمان افضل ہے۔ تو یا تو یہ کہا جائے کہ جواب میں عاطف ہے اسلام و من سلم المسلمون، اور یا یہ جواب طرز حکیمانہ پر ہے، یعنی یہ مت پوچھو کہ اسلام کی خصلتوں میں سے کون سی خصلت افضل ہے، بلکہ یہ پوچھنا چاہیے کہ کون سا مسلمان افضل ہے۔ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اس کی تشریح پہلی والی حدیث میں گزر چکی ہے۔ باب اطعام الطعام من الاسلام، کھانا کھلانا یہ بہت اچھی خصلت ہے۔ کھانا کھلانا، کسے کھانا کھلانا اس کی کوئی تعین نہیں ہے، اس لیے ایک حدیث پاک میں نبی کریم نے ارشاد فرمایا ہر جگر تر کرنے میں ثواب ہے۔ تو کھانا کھلانا یہ افضل اعمال سے ہے۔ کسے کھانا کھلانا مفعول کا ذکر نہیں ہے، چاہے غریب ہو، پڑوسی ہو، آپ کا آشنا ہو، آشنا نہ ہو، کھانا کسی بھی بھوکے کو کھانا کھلا دینا یہ خصال حمیدہ میں سے ہے۔ عبداللہ ابن عمرو بیان کرتے ہیں کہ ایک صاحب نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ ای الاسلام خیر، سرکار یہاں پر بھی خصال معذوف ہے، اسلام کی خصلتوں میں سے کون سی خصلت بہتر ہے؟ تو سرکار نے فرمایا تطعم الطعام، یعنی ان تطعم الطعام، ان مصدریہ ہے اور یہ مصدر کے معنی میں تطعم، تو معنی ہوا اطعامک الطعام وقرؤک السلام علی من عرفت ومن لم تعرف۔ اسلام کی خصلتوں میں سے یہ ہے کہ خصلتوں میں سے ایک خصلت تمہارا کھانا کھلانا ہے، لیکن کھانا کھلانا کس کو؟ مفعول معذوف ہے، افادہ تعمیم کے لیے۔ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، اور اسلام کی خصلتوں میں سے ایک افضل خصلت یہ ہے کہ تم سلام کرو عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، اس کو بھی جس کو پہچانتے ہو اور اس کو بھی جس کو کہ نہیں پہچانتے ہو، یعنی سلام کرنا یہ مطلقاً صفات حمیدہ میں سے ہے، اور صفت حمیدہ صرف اپنے آشنا کو سلام کرنا نہیں ہے، بلکہ ہر ایک سنی مسلمان کو سلام کرو، چاہے پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو۔ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے، لیکن یہ وہ سنت ہے جو واجب سے افضل ہے۔ سلام کرنے کے اصول کیا ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا آنے والا بیٹھنے والوں کو سلام کرے، سوار ہو کر چلنے والا پیادوں کو سلام کرے، قلیل کثیر کو سلام کرے، جب کسی کے دروازے پر جائے تو سلام کرے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کریمہ تھی کہ آپ جب کسی صحابی کے دروازے پر پہنچتے تو 3 مرتبہ سلام کرتے۔ ایک سوال یہ استئذان کے لیے تھا، طلب اجازت کے لیے، دوسرا سلام وقت ملاقات تھا، اور تیسرا سلام وقت رخصت تھا۔ سلام ہاتھ سے نہیں ہے، اشارے سے نہیں ہے، زبان سے کہ السلام علیکم،
سلام کرنے پر 30 نیکیاں ہیں. اگر یہ کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ تو اس میں 40 نیکیاں ملتی ہیں. السلام علیکم جملہ اسمیہ ہے، استمرار و دوام کا فائدہ کرے گا، تو اس کا معنی ہوا تم پر ہمیشہ سلامتی ہو، تم پر ہمیشہ سلامتی ہو. السلام علیکم استمرار اور دوام کا افادہ کرے گا، تو جواب میں کہے گا وعلیکم السلام، اور تم پر بھی سلامتی ہو. یعنی مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملے تو کسی کلام کرنے سے پہلے اپنی ابتدا سلام سے کرے، اپنے مخاطب مسلمان کو سلام کرے اور وہ مخاطب بھی اس کے لیے سلام کی دعا کرے. اور جب پہلے سلامتی کی دعا ہو جائے گی تو اس کے بعد میں جو بھی معاملہ ہوگا اس میں اللہ رب العزت خیر و برکت نازل فرمائے گا. اور یہ سلام تحیت ہے، اس کا جواب دینا واجب ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سلام کو رواج دو، اور قرآن کریم میں وَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اے لوگو جب گھر میں جاؤ تو گھر والوں کو سلام کرو. اور جواب کے لیے اللہ نے فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. اب صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان جب بھی دوسرے صحابی سے ملاقات ہوتی سلام کرتے. ایک بات یاد رکھیے کہ ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا اگر تم نے کسی مسلمان سے ملاقات کی اور بعد میں تمہارے درمیان دیوار وغیرہ سے آڑ ہو گئی، تم کہیں پر چلے گئے اور چند لمحات کے بعد پھر حاضر ہوئے تو پھر سلام کرو. یہ نہیں ہے کہ ایک مرتبہ سلام کیا اور اس کے بعد کوئی سلام ہی نہیں ہے. وَتَقْرَأُ السَّلَامَ، تقرأ بتا رہا ہے سلام پڑھنا ہے، سلام پڑھنا، لہذا اشارے سے سلام نہیں ہوگا، زبان سے سلام ہوگا. السلام علیکم، تقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، سلام کرو. پاک سماعت فرمائیں. باب من الایمان ان یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. یہ باب اس بارے میں کہ ایمان کی خصلت یہ ہے کہ انسان اپنے بھائی مومن کے لیے وہی پسند کرے جو کہ اپنے لیے خود پسند کرتا ہے، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اس باب کی تشریح سے پہلے جو اس باب کے تحت ایک حدیث ہے، اس حدیث کے راوی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا میں مختصر تعارف کرا دوں. ان کی والدہ مشہور صحابیہ ام سلیم ہیں، جن کے یہاں نبی کریم علیہ السلام کبھی آرام فرمانے کے لیے تشریف لے جاتے. انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے مبارک پسینے کو جمع کیا تھا. ان کے بیٹے انس، ان کی والد کا نام تو مالک ہے، اور ان کی والدہ نے بعد میں حضرت ابو طلحہ کے سے نکاح کر لیا تھا. انس بن مالک کی پوری پرورش حضرت ابو طلحہ نے فرمائی ہے. یہ نبی کریم علیہ السلام کے خادم خاص تھے. 10 سال تک نبی کریم علیہ السلام کی انہوں نے خدمت کی. خود بیان کرتے ہیں سرکار نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں. میں نے کوئی کام کیا تو سرکار نے یوں نہیں فرمایا لما فعلتا، اور اگر میں نے کوئی کام نہیں کیا تو سرکار نے یوں نہیں فرمایا لما لم تفعل، تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا. ہمیشہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں لگے رہے. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. عرض کی یا رسول اللہ، اپنے خادم انس کے لیے کچھ دعا فرما دیں. سرکار نے دعا فرمائی اللہ انس کی عمر میں، انس کے مال میں، انس کی اولاد میں برکت عطا فرما. سرکار کی دعا کا یہ اثر تھا کہ مال میں برکت یہ ہوئی
کہ اوروں کے پھل سال میں اوروں کے باغ سال میں ایک مرتبہ پھل دیتے اور ان کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا۔ ان کے باغ میں ایک پھول کا درخت تھا جس سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ 100 سال سے زیادہ عمر پائی، آخر میں فرماتے تھے اب میں زندگی سے اکتا گیا ہوں۔ اتنی لمبی عمر کہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی عمر میں 198 یعنی 200 کو اپنے ہاتھ سے دفن کر دیا ہے۔ ان کی 80 سے زیادہ اولاد ہوئیں، صرف 2 بیٹیاں تھیں، باقی سب بیٹے تھے۔ آخری عمر میں نبی کریم علیہ السلام کے بعد یہ بصرہ تشریف لے گئے، مقام زاویہ میں رہتے تھے۔ وہیں پر سن 93 ہجری میں ان کا وصال ہوا۔ محمد ابن سیرین انہوں نے جو مشہور تابعی ہیں انہوں نے غسل دیا اور مقام طف میں جو ان کے محل سے قریب تھا وہاں پر دفن ہوئے۔ ان کے پاس نبی کریم علیہ السلام کے کچھ موئے مبارک تھے۔ انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرے انتقال کے بعد میری زبان کے نیچے نبی کریم علیہ السلام کے موئے مبارک رکھ دیے جائیں۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مکثرین حدیث صحابہ میں سے ہیں، ان سے 2686 حدیثیں مروی ہیں۔ اب آپ جملہ سنیے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ جملہ نبی کریم علیہ السلام کے جوامع الکلم سے شمار ہوتا ہے۔ ذرا آپ غور تو کیجئے، اگر نبی کریم علیہ السلام کے اس جملے پر مسلمان عمل کر لیں تو معاشرے کی ساری خرابیاں خوبیوں میں تبدیل ہو جائے۔ سرکار نے فرمایا مومن کامل وہ ہے جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، مطلب جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی ناپسند کرے۔ عزت، وقار، مال، عمل صالح، اوصاف حمیدہ، تذکرہ جمیل، اچھا لباس، اچھا کھانا، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، اور جو اپنے لیے ناپسند ہے، کیا ناپسند ہے؟ کہ دوسرا کوئی اس کی غیبت کرے، چغلی کرے، برائی کرے، گالی بکے، برائی کے ساتھ تذکرہ کرے۔ تو جو چیزیں اپنے لیے ناپسند ہیں وہ اپنے بھائی کے لیے ناپسند رکھو، اور جو اپنے لیے پسند ہیں وہ اپنے بھائی کے لیے پسند رکھو، تو تم مومن کامل ہوگے۔ لیکن یاد رکھنا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے تو اگرچہ اور تمام اعمال صالحہ سے دور ہے، صرف اسی خصلت کی بنیاد پر وہ مومن کامل ہو جائے گا، یہ نہیں، بلکہ ایسے مقام پر صرف اسی صفت حمیدہ کا ذکر مقصود ہوتا ہے۔ معنی یہ ہے کہ تمام اعمال صالحہ کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، فرائض و واجبات، سنن و مستحبات پر عمل کرتا ہے، اور عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اگر اس میں یہ خوبی بھی ہے کہ جو اپنے لیے پسند ہے
وہ اپنے بھائی کے لیے پسند ہے تو وہ مومن کامل ہے، اور اگر اس کے اندر اور خوبیاں تو ہیں مگر دوسرے مسلمان کا بدگو ہے تو وہ مومن کامل نہیں ہے۔ یہ مطلب ہے، یہ مطلب نہیں ہے ہرگز کہ جس میں صرف یہی خصلت پائی جائے اگرچہ اور اعمال صالحہ سے دور ہو وہ مومن کامل ہو جائے گا، یہ نہیں۔ اچھا، اور ایک بات یہ بھی ذہن نشین رکھیں کہ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اگر تمام اعمال صالحہ کرتا ہے اور اعمال سیئہ سے اجتناب کرتا ہے مگر جو اپنے لیے پسند ہے وہ اپنے بھائی کے لیے ناپسند، اپنے بھائی کے لیے پسند نہیں کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مومن نہیں ہے، بلکہ یہاں پر لا یؤمن سے مراد ہے ایماناً کاملہ، ایمان کامل کے ساتھ مومن تبھی ہوگا جبکہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے جو راوی ہیں قتادہ، یہ تابعی ہیں۔ قال حدثنا قتادہ عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم، اب ایسے بھی غور کیجئے، احدکم میں جو خطاب ہے یہ تو مومنین سے ہی ہے، اب سرکار اہل ایمان سے فرمائے کہ تم مومن نہیں ہوگے تو اس کا مطلب یہ کہ تم مومن کامل نہیں ہوگے۔ مومن تو وہ ہیں جو جن سے سرکار یہ ارشاد فرما رہے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس سے ایک بات اور معلوم ہوئی کہ جتنے بھی مومن ہیں وہ سب اس کے بھائی ہیں، اور خود نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، المسلم اخو المسلم فمن استطاع منکم ان ينفع اخاہ فلینفع، کہ ہر ایک مسلمان کا بھائی ہے، تو جو اپنے مسلمان بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہو اس کو ضرور فائدہ پہنچانا چاہیے۔ اب یہ حدیث پاک مکمل ہو گئی، بعد میں حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان، یہ انشاءاللہ کل سے پڑھا